أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. فعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل في سفره قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عنوان ہوگا جمع بین الصلاتین. جمع بین الصلاتین، جمع کا معنی ہوتا ہے ایک ساتھ پڑھنا. بین الصلاتین کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے. ایک ساتھ جمع کرنے کا مطلب دونوں کو ایک بار دگرے ایک ساتھ ایک کے پیچھے ایک پڑھ لیا جائے. دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دو نمازوں کو ملا کر ایک سلام سے پڑھا جائے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد فوراً دوسری نماز بھی پڑھ لیں. جمع بین الصلاتین. اور یہ جمع بین الصلاتین 5 وقت کی نمازوں میں صرف 4 نمازوں میں ہوتا ہے: ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. ظہر کو عصر کے ساتھ ملانا اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملانا. فجر کو کسی بھی نماز کے ساتھ ملانا جمع بین الصلاتین نہیں ہے. ہم ظہر کو عصر کے ساتھ ملا سکتے ہیں، عصر کو مغرب کے ساتھ نہیں ملا سکتے، اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا سکتے ہیں. تو ظہر عصر ایک وقت میں پڑھیں اور مغرب اور عشاء ایک وقت میں پڑھیں. اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین. اور عمومی طور پر یہ منظر ہمیں عرفات کے میدان میں دکھائی دیتا ہے. جب عرفات کے میدان میں وہاں کی مسجد میں جو مسجد نمرہ ہے، اس مسجد میں عرفہ کی 9 تاریخ کو جب وہاں کے امام صاحب ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، تو وہاں صرف 2 ہی نمازیں پڑھی جاتی ہیں عرفات کے میدان میں، ظہر اور عصر. اور جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے زوال شمس، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال شمس سے. زوال شمس کا مطلب جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو اور غروب کی طرف، مغرب کی طرف غروب ہونے کے لیے تھوڑا سا ڈھل جائے اور سایہ ادھر کی طرف نظر آنے لگے تو سمجھیے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اسے کہتے ہیں زوال شمس. تو زوال شمس جیسے ہی ہوتا ہے اس کے فوراً بعد ظہر کی نماز پڑھائی جاتی ہے، 2 رکعت، پھر سلام پھیر دیا جاتا ہے اور پھر 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی جاتی ہے. یہ ہم تقریباً کئی سال سے یا تو وہاں امام صاحب کے پیچھے رہتے ہوئے پڑھے ہیں یا پھر اس طرح سے میڈیا میں اور ٹیلی ویژن وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ منظر تو ہم نے دیکھا ہے جمع بین الصلاتین کا عرفات کے میدان میں. تو جمع بین الصلاتین اس طرح کی کون کون سے وقت میں ہم کر سکتے ہیں
وہ تو بس رہا مسئلہ وہاں کا. لیکن میں بنفس ہی میں اگر ظہر اور عصر کو ایک وقت میں پڑھنا چاہوں، مغرب اور عشاء کو ایک وقت میں پڑھنا چاہوں، تو میرے لیے کب کب اجازت ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے چاہے سفر میں ہو یا نہ ہو، بارش ہو، آپ اپنے شہر میں اپنی مسجد میں ہو، یا خوف کا معاملہ ہو کہ باہر نکلنے میں کرفیو ہے، تھوڑی دیر کے لیے موقع دیا گیا ہے، ہم بار بار نہیں آ سکتے، ایک نہ وقت کی نماز ہمیں مسجد میں مل رہی ہے، تو اس طرح سے جب بھی ضرورت پڑے تب دو نماز کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے، ظہر کو عصر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ. تو اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بتا رہے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل فی سفرہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے، قبل ان تزیغ الشمس، سورج کے زوال سے پہلے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر آپ سفر شروع کر دیتے، اخر الظہر الی وقت العصر، تو آپ ظہر کو مؤخر کرتے عصر کے وقت تک. ثم نزل، پھر جب عصر کا وقت ہو جاتا، مسلسل ابھی ظہر کا وقت شروع ہوا ہی نہیں تھا، آپ سفر کے لیے نکل پڑے، تھوڑی دیر میں ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا تو آپ فوراً نہیں رکتے، سفر جاری رکھتے یہاں تک کہ ظہر کا وقت نکل جاتا، عصر کا وقت آتا. جب عصر کا وقت آتا ثم نزل، پھر آپ اپنی سواری سے اتر جاتے، قیام کرتے، فجمع بینہما، تو آپ ان دونوں میں جمع کرتے، ظہر کو بھی اور عصر کو بھی. تو پہلے ظہر کی نماز پڑھ لیتے، سلام پھیرتے، پھر عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، وہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا کرتے تھے. حالانکہ وہ سواری آپ کی ذاتی سواری تھی، کوئی ٹرین یا بس، ہوائی جہاز نہیں تھی کہ جو کسی اور کی ملکیت میں ہو. آپ اپنی ذاتی سواری پر سوار ہیں. تب بھی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے، ظہر سے پہلے آپ نکل جاتے، تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا، عصر کا وقت آ جاتا، تب آپ کسی جگہ قیام کرتے اور وہاں اتر کر فجمع ثم جمع بینہما، پھر آپ وہاں دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے. اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین. فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. لیکن اگر سفر شروع ایسے وقت میں آپ کرتے کہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، مؤذن نے اذان دے دیا، یا پھر اذان نہیں ہوئی ہے، اذان تاخیر سے ہو رہی ہے کسی جگہ پر، لیکن ہم نے وقت دیکھا کہ ظہر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ کو سفر کرنا ہوتا، تب آپ کا کیا طریقہ تھا؟ تو اس سلسلے میں اس روایت میں اور آگے کی ایک روایت ہے، امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے مستخرج مسلم میں نقل فرمایا ہے، کان اذا کان فی سفر فزالت الشمس صلی الظہر والعصر جمیعا ثم ارتحل. جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا اور پھر وہاں سے آپ کو سفر کرنا ہوتا، تو آپ ظہر کی نماز پڑھتے، عصر کی نماز پڑھ لیتے، پھر آگے نکلتے. وقت ظہر کا ہے، ابھی ظہر وقت شروع ہوا ہے، تو آپ ظہر کی نماز پڑھ لیتے، اس کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھ لیتے، جمع بین الصلاتین ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے کو، اپنے سفر کو مکمل کر لیتے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع کے دونوں طریقے ثابت ہیں. ظہر کے وقت میں ظہر عصر پڑھنا بھی ثابت ہے،
اور عصر کے وقت میں ظہر اثر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ جب جمع بین الصلاتین ظہر اور عصر میں کیا جا سکتا ہے، مغرب اور عشاء میں کیا جا سکتا ہے، تو یہاں پر ظہر اور عصر کا ذکر ہوا، تو پھر ایسے ہی مغرب اور عشاء کا مسئلہ بھی ہوگا۔ مغرب عشاء یہ بھی ہمیں مزدلفہ کے میدان میں دکھائی دیتا ہے، جیسے ظہر عصر ہمیں عرفات کے میدان میں جمع بین الصلاتین نظر آتی ہیں، ایسے ہی مغرب عشاء کے درمیان جمع کرنے کا طریقہ ہمیں مزدلفہ میں دکھائی دیتا ہے کہ مزدلفہ میں ہم جاتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد، عرفات کے میدان سے نکلتے ہیں، مزدلفہ جاتے جاتے 9 بج جاتے ہیں، 10 بج جاتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسا سفر ہوتا ہے، وہ حالانکہ تھوڑی دور کا فاصلہ ہے، لیکن بھیڑ، اور اگر کوئی سواری سے جا رہا ہو تو سواری کے پہنچنے میں تاخیر، تو وہاں جانے کے بعد اگر پیدل کوئی سفر کر کے چلا گیا 10 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں۔ مغرب کا وقت ابھی بھی باقی ہے، مغرب کا وقت شروع ہوا تھا، یہ عرفات کے حدود سے نکلے مزدلفہ کے حدود میں داخل ہو گئے، مغرب کا وقت ابھی بھی باقی ہے، تو وہاں جا کر مغرب پڑھیں گے اور فوراً عشاء پڑھیں گے، تو جمع بین الصلاتین مغرب کے وقت میں مغرب عشاء دونوں ہو گئی۔ یا اگر ہم نکل رہے ہیں، کافی بھیڑ ہے، عرفات کے میدان میں بہت دور ہمارا قیام تھا، وہاں سے نکلتے عرفات کا میدان ختم ہوا، آدھا 1 گھنٹہ لگ گیا، پھر مزدلفہ کے میدان میں جہاں ہم کو جانا ہے وہاں 1 گھنٹہ لگ گیا، پتہ چلا 9-10 بج گئے، تو وہاں جانے کے بعد پہلے ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں عشاء کی نماز تو ہے، مغرب 10 بجے مغرب، ہاں، جیسے مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی عشاء کے وقت میں مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یہاں پر ظہر کے وقت میں عصر پڑھ سکتے ہیں، ایسے عصر کے وقت میں ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ ان دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے دونوں میں سے کسی بھی وقت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے، جیسے مثال کے طور پر میں یہاں سے نکلا، مجھے بامبے سفر کرنا ہے، کچھ کام کے لیے میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے کہ میں واپس کب آؤں گا، ہم چلے گئے، اب کسی ایک جگہ پر ہم نے لاج لے لیا، یا پھر کسی اپنے دوست مہمان کے گھر ہم ٹھہر گئے، اب ان کے گھر پر رہتے ہوئے قیام و طعام ہے، سارا انتظام ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کام اپنا کام ہوتا رہے گا، ٹھہرنے کے لیے، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے جگہ ہے ہمارے پاس، گھر کی طرح وہاں ہے، تو کیا وہاں رہتے ہوئے ہم جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں؟ وہاں رہتے ہوئے بھی جمع بین الصلاتین کرنے کی اجازت ہے، جبکہ ہم ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کیونکہ جب بھی ہمیں عبادتوں سے متعلق کوئی مسئلہ بتانا ہو، معلوم کرنا ہو، تو ظاہر سے بات ہے عبادتیں ہم کہاں سے لیں گے؟ سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں گئے، ملک شام کے راستے پر مدینہ سے جنگ تبوک میں گئے، فکان یصلی، تبوک ابھی سعودی عرب کا ایک بڑا شہر ہے، پہلے وہ ملک شام کے علاقے کے حدود میں آتا تھا، وہاں کی حکومتیں وہاں ہوا کرتی تھی، تو وہاں گئے، فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا۔ اب جنگ تبوک میں وہاں آپ گئے ہیں، تبوک کا جو علاقہ تھا وہاں آپ 20 دن رہے، وہاں پر آپ نے 20 دن قیام کیا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے تھے، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے تھے۔ جہاں پر آپ قیام کیے ہوئے ہیں، ظاہر سے بات ہے جہاں آپ جنگ کے لیے جاتے تھے وہاں آپ کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا، آپ کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں موجود رہتے تھے، اب وہیں رہنا ہے صبح و شام، وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے، ایک ہی جگہ پر ہیں، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو ملا کر مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ تو جیسے میں نے مثال دیا، ہم بامبے چلے گئے،
وہاں ہم قیام کیے ہوئے ہیں کسی اپنے رشتہ دار کے گھر، کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اگر مجھے میرے کام کے حساب سے وہاں میں جمع کرنا چاہوں تو کیا جمع کر سکتا ہوں؟ بالکل، جمع بین الصلاتین، ظہر عصر کو ملا کر، مغرب عشاء کو ملا کر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو قاعدہ ہم نے شروع میں بتایا کہ جب بھی ضرورت پڑے، ضرورت کے حساب سے جمع بین الصلاتین کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جیسے عرفات میں کرتے ہیں، مزدلفہ میں کرتے ہیں، ایسے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے ایک مثال لکھی ہے جو بس فائدے کے لیے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں کا تذکرہ کیا ہے، ایک کسی کی ہم کتاب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک مثال دی، جیسے کوئی بڑے ڈاکٹر ہیں اور انہیں آپریشن کرنا ہے کسی پیشنٹ کا، کسی مریض کا، انہیں پتا ہے کہ ابھی ہم آپریشن تھیٹر میں جا رہے ہیں ظہر کے وقت میں، اور باہر نکلتے نکلتے ہو سکتا ہے مغرب کا وقت آ جائے، ہو سکتا ہے عشاء کا وقت بھی آ جائے، ابھی ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اب جب اس حالت میں ہم وہاں پہنچیں گے اندر پیشنٹ کا آپریشن کرنے کے لیے، تو درمیان میں ہم باہر تو نہیں آ سکتے، یا پھر نماز پڑھنے کے لیے ہم چلے جائیں، ایسا مشکل ہے۔ تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ جب ایسی بھی پریشانی ہو، حالانکہ وہ شہری ہے، خود کا ہاسپٹل ہے یا اس کی اپنی نوکری ہے، تب بھی جانے سے پہلے وہ ظہر عصر ملا کر نماز پڑھے پھر جائے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ جب اندر جا کے جب واپس آئے گا تو پتہ چلا کہ مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، تو ظہر کا بھی ٹائم چلا گیا، عصر کا بھی ٹائم چلا گیا۔ تو جب شریعت نے باقاعدہ جمع کرنے کی اجازت دی ہے، شریعت جہاں رخصت دیتی ہے ان رخصتوں کو قبول کر لینا یہ ہمارے لیے سب سے افضل ہے۔ بعض لوگ اس سے بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آسانیاں تلاش کرتے ہیں، آسانیاں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ جب اللہ اپنی طرف سے خود اپنے بندوں کو آسانی میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کی آسانی کے جو مواقع ہیں ان مواقع کو استعمال کرنے میں بھلا یہ شریعت کی خلاف ورزی کیسے ہوئی؟ اللہ نے آسان بنایا، دین تو ہمارا آسان ہی، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں الدین یسرن، دین آسان ہے، الدین یسرن، دین آسان ہے، اور بعض لوگ پھر کسی پر طنز بھی کرتے ہیں، ان کو دیکھو یہ آسانیاں تلاش کر کے عمل کرتے ہیں۔ جب بچپن سے آپ نے پڑھا دین آسان ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو آسان بنایا اور آسانی کو پسند کیا، پھر اللہ تعالیٰ رخصت دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رخصتوں کو قبول نہ کرنا، مذاق اڑانا، یہ تو دین کا مذاق اڑانا ہوا۔ لہذا جمع بین الصلاتین کرنا یہ بھی جائز، قصر کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا سفر وغیرہ میں ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ تو ایسی رخصتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، جائز بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیں قبول کرنے اور زندگی میں وقتاً فوقتاً ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔